نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے یوم آزادی مبارک، مگر کالم نگار ہیں مظہر بڑلاس اور آواز ہے ہانیہ مبین کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ کل 14 اگست ہے، پوری قوم یوم آزادی منائے گی، ملی نغمے گائے جائیں گے، وطن کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی جائیں گی۔ مگر نغموں، دعاؤں اور تقریبات میں لوگ یہ بات بھول جائیں گے کہ بانی پاکستان محمد علی جناح کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے۔ ان کی نظر میں یہ ملک کیسا ہونا چاہیے تھا، یہ جاننے کے لیے ہمیں قائد اعظم کی تقریروں، تحریروں اور باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں تعصبات کے شعلے کیوں بلند ہوئے، ہماری زندگیوں میں بددیانتی کیسے آئی، ہم ترقی کی دوڑ میں پیچھے کیوں رہ گئے۔ مثلاً قائد اعظم کی ایک یادگار تقریر ہے۔ یہ خطاب 1977 تک ریڈیو پاکستان سے سنایا جاتا رہا، مگر پچھلے 44 سالوں سے کسی نے یہ تقریر نہیں سنی۔ شاید ایسا اس لیے کیا گیا کہ ملک و قوم کو تعصبات کی آگ میں جھونکنے والوں کے نزدیک اس تقریر کا خاتمہ بڑا ضروری تھا، کیونکہ یہ تقریر نفرتوں کے خلاف تھی۔ قائد اعظم کی اس تقریر میں صرف اور صرف محبت کا درس دیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ریاست کے مستقبل سے متعلق فرمانے لگے، آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں۔ اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب یا فرقے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ ریاستی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے۔ قائد اعظم کی اس تقریر کا صاف مطلب یہی تھا کہ ریاست پاکستان میں کوئی شخص بھی مذہب یا فرقے کی بنیاد پر ممتاز نہیں ہوگا، بلکہ ریاست پاکستان کے نزدیک تمام فرقوں اور مذہب کے لوگ برابر ہیں، ریاست انہیں ایک ہی نظر سے دیکھے گی۔ حیرت ہے، قائد اعظم کے اس فرمان کے باوجود پاکستان کی ریاست میں مذاہب اور فرقوں کی بنیاد پر نفرتوں کا زہر گھول کر تعصبات کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اس ملک میں مسلمان اکثریت میں ہیں، مگر مسلمانوں کے ہاں فرقہ واریت کی آگ ہے۔ یہ آگ ملک میں نفرت اور خون کی صورت وحشت بن کر گلیوں میں پھر رہی ہے، موت کا پیغام بانٹ رہی ہے۔ ایک دن ایک روحانی شخصیت کہنے لگی کہ ہر شہر میں ایک مذہب روڈ ہونا چاہیے، اس سڑک پر مسجد، مندر، گرودوارے اور چرچ سمیت دیگر عبادت خانے ہونے چاہیے، جس کی جہاں مرضی ہو وہ وہاں عبادت کرے۔ افسوس، ہم نے قائد اعظم کی زندگی کے تمام اسباق بھلا دیے، ہم نے قائد اعظم کے بتائے ہوئے راستوں کو فراموش کیا۔ اس کی بڑی وجہ ہمارے سیاسی اور مذہبی رہنما ہیں۔ حالانکہ قائد اعظم کے ساتھ جو سیاستدان تھے وہ کرپشن سے پاک تھے۔ قائد اعظم کے ساتھ مولوی نہیں تھے بلکہ صوفیاء تھے۔ صوفی ہمیشہ محبت کا درس دیتا ہے۔ صوفیاء کرام نے اس خطے سے نفرتوں کو ختم کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ قائد اعظم کہتے تھے، جس وزیر نے بھی چائے پینی ہو وہ گھر سے پی کر آئے یا واپس گھر جا کر پیے۔ قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے، وزیروں کے لیے نہیں۔ اس حکم پر سختی سے عمل ہوا۔ جب تک قائد اعظم اقتدار میں رہے، کسی وزیر نے دوران اجلاس چائے کا مطالبہ نہیں کیا۔ کابینہ کے اجلاسوں میں سادہ پانی پیش کیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ گورنر جنرل ہاؤس کے لیے 38.5 روپے کا سامان منگوایا گیا تو قائد اعظم نے حساب منگوا لیا۔ پتہ چلا کہ اس میں چند چیزیں محترمہ فاطمہ جناح کے لیے ہیں اور 2 چیزیں یعنی قائد اعظم کے لیے ہیں۔ اس پر محمد علی جناح نے حکم دیا کہ جو چیزیں فاطمہ جناح کے لیے ہیں وہ پیسے ان کے اکاؤنٹ سے کاٹے جائیں، اور جو چیزیں میرے لیے ہیں وہ رقم میرے اکاؤنٹ سے کاٹی جائے، اور آئندہ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کسی بھی فرد کے لیے سرکاری خزانے سے چیزیں نہیں آئیں گی۔ قائد اعظم کی شخصیت میں بلا کا اعتماد تھا۔ برطانیہ کا سفیر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ برطانوی بادشاہ کا بھائی ڈیوک آف ایلسٹر پاکستان کے دورے پر آ رہا ہے، آپ اسے خوش آمدید کہنے ایئرپورٹ چلے جائیں۔ اس پر قائد اعظم نے ہنس کر کہا،
میں تیار ہوں، لیکن جب میرا بھائی لندن جائے گا تو پھر اس کے استقبال کے لیے برطانوی بادشاہ کو بھی ایئرپورٹ آنا پڑے گا۔ ایک دن قائد اعظم کے اسٹاف نے ان کے سامنے ایک وزٹنگ کارڈ رکھا۔ قائد اعظم نے کارڈ کو پھاڑ کر پھینک دیا اور فرمایا، اسے کہو آئندہ مجھے شکل نہ دکھائے۔ کارڈ والا شخص قائد اعظم کا بھائی تھا۔ اس کا قصور صرف یہ تھا، اس نے اپنے نام کے نیچے بردر آف گورنر جنرل لکھوایا ہوا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم کی زندگی کے آخری ایام زیارت میں بسر ہوئے۔ وہاں سخت سردی تھی تو ان کے ایم ایس کرنل الہی بخش موزے خرید کر لائے۔ جب پیش کیے تو پسند فرمائے اور ساتھ ہی قیمت پوچھی تو کرنل نے کہا، سر اس کی قیمت 2 روپے ہے۔ قائد اعظم ناراض لہجے میں بولے، کرنل یہ تو بہت مہنگے ہیں۔ کرنل ہنسا اور کہنے لگا کہ سر یہ تو آپ کے اکاؤنٹ سے خریدے ہیں۔ اس پر قائد اعظم نے فرمایا، میرا اکاؤنٹ بھی تو قوم کی امانت ہے، ایک غریب ملک کے سربراہ کو اتنا عیاش نہیں ہونا چاہیے۔ موزے لپیٹے اور کرنل سے کہا کہ اسے واپس کر آؤ۔ قائد اعظم کی زندگی کے ایسے درجنوں واقعات ہیں، مگر ہم نے ان کی زندگی کے سنہرے اصولوں میں سے کوئی بھی نہیں اپنایا۔ کل ہم جشن آزادی تو منائیں گے، مگر کسی کو پاکستان بنانے کے مقاصد یاد نہیں رہیں گے۔ بقول کلیم عثمانی، نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔